بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بڑی سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بڑی بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج ایک ایسے نادر روزگار عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو انتہائی مجرب اور بزرگان دین کا تعلیم کردہ ہے، بقول ان عظیم شخصیات کے کہ جس کسی کو بھی کسی قسم کی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل اسے درپیش ہو، کوئی مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوا ہو، کوئی تکلیف، کوئی رنج، یعنی کسی بھی قسم کی حاجت بلکہ ناممکن حاجات میں سے اس کا وہ سامنا کر رہا ہو تو پھر اس عمل کو ضرور کیجیے اور خداوند متعال کی قدرت کا مشاہدہ کریے کہ رات نہیں ڈلے گی کہ انشاءاللہ آپ کا مقصد حل ہونا شروع ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس معاملے سے، اس مسئلے سے اللہ کی توفیق، اللہ کی فضل و کرم سے باہر نکل آئیں گے۔ بس شک نہیں لانا چاہیے دل میں، یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیجیے اور اس کے نتائج سے بہرہ مند ہوئیے۔ تو ناظرین کرام، عمل کی طرف جانے سے پہلے وہی ایک ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ جتنے زیادہ بندگان خدا اس عمل سے استفادہ کریں گے، ان کے مشکلات حل ہوتے رہیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے گا۔ تو ناظرین کرام، عمل کا طریقہ یوں ہے کہ سب سے پہلے غسل حاجت کیجیے اور اگر شب جمعہ ہو تو پھر اس رات کو غسل کیجیے، یعنی غسل حاجت کی نیت سے غسل کر کے پاک و پاکیزہ ہو جائیے، پاک و صاف کپڑے پہنیے اور 4 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت کر کے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان 4 رکعتوں میں قرآن مجید کی 4 آیتوں کا ورد کرنا ہے، یعنی اس طرح ہے کہ جب آپ پہلی 2 رکعت کی نیت کریں گے تو سورہ الحمد شریف کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکیں تو اس کے بعد تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور یہ آیت مبارکہ کہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، افوض امر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو اس آیت مبارکہ کا آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس کا ورد کرنا ہے اور باقی اسی طرح حسب معمول آپ نے رکوع اور سجود بجا لانے ہیں۔ اور جب دوسری رکعت میں آپ قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پہلے سورہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد یہ دوسری آیت جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کا ورد کرنا ہے آپ نے، اور تعداد وہی ایک تسبیح ہے یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب، 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 نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو اس آیت کا ورد کرنا ہے آپ نے 100 مرتبہ اور اسی طرح رکوع اور سجود انجام دیتے ہوئے اس نماز کا سلام دے دیجیے، یعنی نماز کو مکمل کیجیے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائے اور نیت باندھ کے نماز شروع کیجیے کہ اس 2 رکعت ہی نماز میں اس کی پہلی رکعت میں آپ نے اسی طرح پہلے الحمد شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کا ورد کرنا ہے آپ نے 100 بار کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الی اللہ تسیر الامور، الا الی اللہ تسیر الامور، الا الی اللہ تسیر الامور، الا الی اللہ تسیر الامور۔ تو جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو حسب معمول رکوع اور سجود بجا لائیے اور دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے اور حسب سابق سے سورہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 4تھی آیت اس کا ورد کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا،
इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, 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 इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। तो इस आयत मुबारका का भी विर्द करना है आपने 100 बार, यानी एक तस्बीह इसी आयत की पढ़नी है आपने। और जब आप नमाज का सलाम दे चुके तो फौरन सजदे में चले जाइए और इसका विर्द कीजिए, वो भी 100 बार, यानी एक तस्बीह सजदे की हालत में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, 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 गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। और जब आपकी ये तस्बीह भी मुकम्मल हो जाए तो वहीं सजदे में पड़े पड़े एक तस्बीह और पढ़िए, आखिरी तस्बीह, और वो है कि अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, 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 अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। बस इतना ही करना है इंशाअल्लाह। और यकीन रखिए कि आपके सजदे से सर उठाने से पहले आपकी हाजत को कबूलियत का शर्फ हासिल हो जाएगा। एक ऐसी नूरानी नमाज है कि अगर आप इसको जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपका वो मकसद ज़रूर बिल ज़रूर हासिल हो सकेगा। यानी सूरज मशरक़ के बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन इस अमल का नतीजा मनफी निकल आए ये नहीं हो सकता। अहबाब गिरामी, ऐसे अमलियात रोज़ रोज़ नहीं मिलते। ये तो उन अजीम शख्सियात का लुत्फ़ व करम है कि जो ऐसे अमलियात होते होते हम और आप जैसे लोगों तक पहुँच जाते हैं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए और इनसे ज़रूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए कि इसी में हमारी दुनिया व आखिरत की खैर है। कि नमाज तो वैसे भी अस्सलातु अमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सतून है। तो जब इंसान नमाज की हालत में अपने रब के हुजूर खड़ा होता है तो फिर ऐसे भी उसकी हाजतों को शर्फ कबूलियत हासिल होने लगती है। जाए कि फिर ऐसे तरीक़े से नमाज पढ़ी जाए कि जो परवरदिगार के मुक़र्रब बंदों की तालीम करता हो। तो इसी पे इक्तफ़ा करते हुए आज के इस महफ़िल से आपसे रुख़सत चाहते हैं। अगर ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपसे मिलेंगे। तो इजाज़त दीजिए उसी प्यार भरे जुमले के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।